اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیہ مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی سے پہلے معمول کے مطابق قواعد کی ریویژن ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے آج میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے مرکب عددی کا۔ تو عربی زبان میں عدد اور معدود کا ایک خاص قاعدہ ہے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان بول چال میں بھی اور لکھنے میں بھی اس کا خاصا استعمال ہوتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ مرکب عددی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہے عدد اور دوسرے حصے کو کہتے ہیں معدود۔ مثلا اگر میں نے کہا 3 کتابیں، تو اس میں 3 عدد ہے اور کتابیں معدود ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ گنتی جو ہے وہ 1 سے شروع ہوتی ہے، تو 1 تو آپ کو پتہ ہے، جیسے میں کہوں گا 1 کتاب، تو صرف کتاب ان کہنے سے بھی مدعا پورا ہو جاتا ہے۔ اور 1 کو کہتے ہیں واحد، تو واحد لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اگر لگا بھی دیا جائے تو اس میں تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے میں کہوں کتاب واحد، 1 کتاب۔ لیکن عمومی طور پر مفرد کلمے کے اوپر جو تنوین ہے، اس تنوین کے اندر 1 کے معنی، کچھ کے معنی وہ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے طعام، اس کا مطلب کچھ کھانا، قلم، ماء، تھوڑا سا پانی، کچھ پانی، تو نکرہ میں وہ معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر جہاں تک 2 کا تعلق ہے، تو 2 کو اثنین بولتے ہیں، اور اگر مؤنث ہو تو اثنتین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر جب ہم 2 کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی اثنین اور اثنتین لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ مثلا کتاب کا مطلب تھا 1 کتاب، اور اگر آپ کہنا چاہیں کہ 2 کتابیں، تو وہ تثنیہ آپ پڑھ چکے ہیں، کتابان، کتابین، قلمان، قلمین۔ جیسے کمرے کو کہتے ہیں غرفہ، غرفۃ مؤنث ہے، غرفتان، غرفتین۔ تو یہ یہاں تک تو بڑی عام سی بات ہے، ایک قاعدہ ہے جو آپ کو بتا دیا گیا اور آپ سمجھ گئے کہ جب میں نے 2 کتابیں کہنا ہے تو کتابان کتابین کہوں گا، اب کتابان اثنان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے اگر 2 کہنا ہو تو ہم اثنان اور اثنتان بول سکتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ جو صحیح گنتی کی قسم ہے یا گنتی کے جو اصول عربی زبان میں ہے وہ 3 سے شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ 3 اور 3 سے اوپر جتنے بھی عدد ہیں یہ جمع کے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ ہم 3 سے 10 تک بولتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 سے 10 تک کا جو عدد ہے، اور جہاں تک گنتی کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 1 کو واحد، اثنین، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، یہ ایک گنتی ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ لیکن ابھی دیکھیں عدد جو ہے وہ اپنے معدود کے مطابق چینج ہوگا، اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں 3، تو 3 کو میں 2 طرح سے لکھ سکتا ہوں، ثلاث، ثلاثۃ، دونوں کا مطلب 3 ہے۔ اسی طرح اربعہ یعنی اربع اور اربعۃ، خمس، خمسۃ، ست، ستۃ، سبع، سبعۃ، ثمان، ثمانیۃ، تسع، تسعۃ، عشر، عشرۃ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابھی عدد جو ہے کبھی مؤنث آ رہا ہے، کبھی مذکر آ رہا ہے، مطلب اس کا وہی ہے 3۔ تو اس کا مذکر اور مؤنث آنا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کا جو معدود ہوگا اس کے مطابق اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ 3 سے لے کے 10 تک اس کا جو معدود ہوگا، یعنی جو چیز گنتی میں آئے گی، ایک تو وہ جمع ہوگی، یہ پہلا اصول ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ مجرور ہوگی، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو اس کا عدد مؤنث ہوگا یعنی الٹ ہوگا۔ دیکھیں گے کس کو؟ معدود کو دیکھیں، عدد کو نہیں دیکھیں۔ معدود اگر مذکر ہے تو اس کا عدد مؤنث، معدود اگر مؤنث ہے تو اس کا عدد مذکر۔ یعنی کیا مطلب مذکر مؤنث؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا 3 کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے 3 ہے تو ثلاث، لفظی طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے،
اب اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ ثلاثۃ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس معدود کے ساتھ یہ لگ رہا ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں 3 کتابیں. اب اس میں کتابیں کیا ہے؟ کتابیں یہاں پہ معدود ہے. تو 3 اصول میں نے بتائے تھے. کتاب مذکر ہے یا مؤنث، اس کے مفرد کو دیکھنا ہے. کتاب مذکر ہے یا مؤنث. اردو میں تو مؤنث ہے لیکن عربی زبان میں کتاب مذکر ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، آپ کو تا نظر نہیں آ رہی، تو کتاب عربی میں مذکر ہے. اب کتاب کی دوسرے نمبر پر آپ جمع کریں گے. کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتبن. یہ جمع مکسر ہے نا، کتبن. یہ اس کی رفعی حالت ہے. اس کی نسبی کیا حالت ہوگی؟ کتبن. اس کی جری حالت کیا ہوگی؟ کتبن. تو اب میں نے کہا تھا سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. تو ایک بات ڈیسائیڈ ہو گئی کہ یہاں پہ کتاب مذکر ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے اس کو جمع بنایا تو کتبن بنایا، لیکن معدود کیا ہوگا؟ مجرور. تو مطلب کیا ہو گیا؟ کتبن. یہ اس کا دوسرا اصول ہمیں سمجھ میں آیا. اب چونکہ یہ مذکر ہے تو 3 جب ہم چنیں گے اس کے ساتھ تو 3 ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں. 3 ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں، ایک ہے ثلاثن اور ایک ہے ثلاثتن. اب چونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ عدد اپنے معدود کے ساتھ مضاف ہوتا ہے، یعنی معدود مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے مجرور ہے. یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی. اور جو عدد ہے یہ کیا ہوگا؟ مضاف. آپ نے ایک سیشن میں پڑھا تھا کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، یہ پڑھا تھا نا آپ نے. تھوڑا سا اگر آپ یاد کریں اپنی نوٹ بک میں دیکھیں تو وہاں پہ ضرور لکھا ہوگا کہ مضاف جو ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آتی. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یا تو ہم نے کہنا ہے ثلاثو یا ہم نے کہنا ہے ثلاثتو. ان دونوں میں آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس اصول کے مطابق کرنا ہے کہ معدود کو دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث. اس کی جمع میں نہیں دیکھنا، اس کے مفرد میں دیکھنا ہے. تو کتبن کی جمع کے واحد کیا ہے؟ مفرد. کتابن. تو کتابن مذکر ہے، لہذا اس کا عدد کیا آئے گا؟ مؤنث. ہم کہیں گے ثلاثت کتبن. ابھی دیکھیں کتنا آسان ہو گیا. اس کا مطلب ہے 3 کتابیں، 3 بکس. چلیں یہ بھی میں کہتا ہوں ایک اور لفظ لیتے ہیں عربی میں اور وہ ہے غرفتن، اور اس کی جمع ہے غرفن. تو 3 حالتیں ہوں گی نا، غرفن، غرفن، غرفن. ایک چیز تو ہم نے سیکھ لیا کہ معدود جو ہے وہ مضاف الیہ ہو کر آتا ہے. جب مضاف الیہ ہو کر آتا ہے تو ایک چیز ثابت ہوئی کہ وہ مجرور ہوگا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے آپ نے اس کی جری حالت لگانی ہے اور جو مضاف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. تو ابھی غرفن کہیں گے نا، یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ ہم نے غرفن کہنا ہے، یعنی جری حالت. لیکن اس میں دیکھیں کہ 3 جو ہے وہ ثلاثو بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثتو بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ معدود مؤنث ہے اس لیے پھر عدد کیا آئے گا؟ ثلاث غرفن. ثلاث غرفن، 3 کمرے، 3 کمرے. 3 رومس، 3 رومس. بس یہ ایک اصول ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. تو آپ نے 10 تک اسی طرح جانا ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ یہ کہیں 5 قلمیں، 5 پینس، بڑا آسان ہو جائے گا. قلم مذکر ہے عربی میں اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ اقلام. چونکہ اس نے معدود بننا ہے اور مجرور کیا آنا ہے تو اقلام، یہ فیصلہ ہو گیا، ہم نے الگ کر کے رکھ لیا. تو قلم چونکہ مذکر ہے تو 5 کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مؤنث جو صیغہ ہے اس کو استعمال کریں گے نا، تو ہم کہیں گے خمسۃ اقلام. خمسۃ اقلام. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ عدد معدود رکھے ہیں تو آپ غور کیجیے اور اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجیے اور پھر اس کے اوپر آپ پریکٹس بھی کیجیے. تو بڑا آسان ہے اور اس کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عدد معدود میں 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو معدود ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. چونکہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے نا. اور اسی طرح جو اس کا عدد ہے وہ مضاف بن کے آتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی. معدود کو دیکھتے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا اور اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا، یعنی اس طرح دونوں ایک دوسرے کے الٹ چلتے ہیں. تو اب ہم اپنی
آیا مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اس کی ابتدا جو ہے وہ یا کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یا کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ حرف ندا ہے، اور اس کے بعد آنے والا کلمہ کہ جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادہ بولتے ہیں. اس میں منادہ کیا ہے؟ بنی. اور اس سے پہلے غالباً سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں اسی طرح کی آیہ مبارکہ تھی، جس کے اعراب میں نے بڑی تفصیل سے بیان کیے. ابھی اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، تو آپ حضرات اس کو بھی دیکھ لیں تاکہ دہرائی ہو جائے. جمع مذکر سالم ہے ابن کی بنون اور بنین، اور بنون آپ کو پتہ ہے حالت رفعی ہے واو کے ساتھ، اور بنین حالت نصبی اور جری ہے یا کے ساتھ. تو چونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی بنین ہے. اصل میں لفظ کیا ہے؟ بنین، آخر میں نون ہے، اور یا سے یہ منصوب ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو نون نہیں نظر آ رہا، معذوف ہے، کیونکہ اصول یہ ہے اور یہ آپ نے پڑھا ہے اضافت کے باب میں کہ جو مضاف ہے اگر وہ جمع مذکر سالم ہو یا وہ تثنیہ کا صیغہ ہو، دونوں صورتوں میں تثنیہ میں بھی اور جمع مذکر سالم میں بھی اس کا نون مضاف ہوتے ہوئے گر جاتا ہے. مضاف الیہ ہوتے ہوئے نہیں، مضاف اگر ہو گر جاتا ہے، اس لیے اس کا نون گر گیا، یہ بن گیا بنی اسرائیل. لام کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ تو مجرور ہوتا ہے، یہ زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ممنوع من الصرف، عربی نام نہیں ہے، اجمی ہے، اس لیے ممنوع من الصرف. جب ممنوع من الصرف ہوتا ہے تو اس میں زیر نہیں ہے، اس لیے کہا گیا اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ مضاف الیہ ہے، یعنی اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں. اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، لیکن بنی اسرائیل سے مراد یہود ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. یا بنی اسرائیل آگے اذکروا، تو لام آپ نے اس کے ساتھ جب ملا کر پڑھا، چونکہ اذکروا کی جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو حمزۃ الوصل اپنے پچھلے کلمے کے ساتھ مل کر گر جاتی ہے، یہ ہوگا اسرائیل لذکروا. اصل میں ہے اذکروا. اذکروا یہ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، اس کا نون گرایا گیا ہے کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے، مثلا تذکرون تم یاد کرتے ہو، اس سے امر بنا تم یاد کرو. اس کا جو عین کلمہ مضموم ہے نا اس کے اوپر پیش ہے، تو پیچھے جو حمزہ لگے گی علامت مضارع تا کو گرا کے اس کے اوپر بھی پیش لگائیں گے. یہ اصول بھی ہم نے پڑھا تھا. عین کلمے کی زبر اور زیر دونوں صورتوں میں زیر لگتی ہے. یہ ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں جب 3 حرف ہوتے ہیں، چونکہ کاف کے اوپر پیش ہے اس لیے حمزہ کے اوپر بھی پیش آئے گی اذکروا، اور نون گر گیا. اور واو جو آپ کو نظر آ رہی ہے فاعل کی ہے، مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے، الف الفارقہ ہے. اب آگے دیکھیں نعمتی، تو اللہ نے نعمت کی جو نسبت ہے اپنی طرف کی اس کی اضافت کی، میری نعمت. تو نعمہ یہ مضاف ہے، یہاں پہ واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالکسرہ نیابتاً عن الفتحہ للتخفیف، کیونکہ یہاں پہ جو مناسبت بنتی ہے وہ زیر کی ہے. اگر زبر پڑھیں گے تو تھوڑا شکل واقع ہوگا، اس لیے ہم نے تا کے نیچے زیر رکھی. اب جو یا ہے تو نعمہ کیا ہوا؟ مفعول بھی ہو گیا اور پھر مضاف بھی ہے. یا ہے یہ ضمیر ہے، محلاً مجرور ہے، کیونکہ یہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. جی تو جو یا ہے اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، حالانکہ یہاں پہ زبر تو نہیں تھی، یہ تو ساکن تھی. نعمتی جیسے ہم کہتے ہیں کتابی، میری کتاب، کتابی یا تو نہیں کہتے نا، تو اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ التقاء الساکنین کی وجہ سے، کیونکہ یا جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے بعد جو آنے والا کلمہ ہے وہ ہے التی، اس کی جو شروع کی حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل گر جاتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی کلمہ آتا ہے اس کے ساتھ ملتی ہے نا، جب گرتی ہے تو وہ ساکن ہو جاتی ہے. اب 2 ساکن ہو گئے، تو یا کو التی کے ساتھ ملانے کے لیے اس کے اوپر زبر لگائے گی، یہ پروننسیشن کے لیے، تلفظ کے لیے لگائے گی. اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. نعمتی التی، التی اس میں موصول ہے، یہ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہے، مبنی ہے، اور یہاں پہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ نعمہ کی صفت واقع ہو رہا ہے.
یعنی میری وہ نعمت جو، اس کی صفت ہے، نعت ہے. التی انعمت، انعمت فعل ماض، فعل ماضی ہے، مبنی علی السکون ہے. دیکھیں میم ساکن ہے. یہ جو تا کو نظر آ رہی ہے یہ فاعل کی ہے، ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلا مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے. اور اس میں ہو محذوف ہے. اصل میں تھا انعمتہ، التی انعمتہ، ہو جو ہے وہ لوٹ رہا تھا التی کی طرف، اس کو حذف کر دیا گیا. تو انعمت جو ہے یہ پورے کا پورا جملہ فعل اور فاعل کے ساتھ یہ التی کا صلہ بن رہا ہے. اعلی حرف جر، کم ضمیر متصل مبنی ہے، محلا مجرور ہے چونکہ یہ حرف جر کے بعد آئی ہے. انعمت علیکم، اس کے بعد واو ہے، یہ عطف کی واو ہے. اب انی کے اوپر آپ غور کریں، یہ اصل میں تھا اننی. وہ جو اننی تھا نون ایک جو ہے اس کو ہم نے حذف کیا، کیوں؟ تخفیف کی وجہ سے، اس کو ذرا تاکہ زبان کے اوپر آسانی سے آ جائے. انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ حرف جب اسم پہ داخل ہوتا ہے، کسی مبتدا پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کرتا ہے. اب یہاں پہ اسم تو ہے نہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ یا ہے ضمیر، اور ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن کیا ہوگی؟ منصوب، کیونکہ انا اسم واقع ہو رہا ہے. فضلتکم، تو جیسے انعام تو تھا بالکل ویسے ہی اعراب اس کے ہوں. فضل یفضل، ویسے تو فا دال ضاد اور لام ہے، لیکن ضاد آپ کو مشدد نظر آئے گا، ڈبل نظر آئے گا، چونکہ باب تفعیل میں گیا ہے. باب تفعیل میں جو عین کلمہ ہے وہ مشدد ہوتا ہے، یہ جگہ فضل، اور اس کا مظاہر ہوگا یفضل، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے تفضیل، جس کو اردو میں تفضیل بولتے. تو فضلت فعل ماض مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع چونکہ فاعل واقع ہو رہا ہے. کم ضمیر متصل مبنی ہے، محلا منصوب ہے چونکہ مفعول به واقع ہو. فضلتکم. اعلی حرف جر العالمین، عالم کی جمع مذکر سالم، عالمون عالمین، اور یہ پھر ہو جائے گا، ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے. مجرور کس کے ساتھ ہے؟ یا. مطلب یہ بات تو یاد رکھنے والی ہے نا، بہت دفعہ ہم نے پڑھی کہ جمع مذکر سالم کی نسبی اور جری دونوں حالتیں یا کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں بھی یا کے ساتھ ہے، مجرور ہے. تو اب یہ جو فضلتکم علی العالمین، یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے یہ محلاً مرفوع ہوگا چونکہ یہ انا کی خبر ہے. یہ بات یاد رکھنے کے لیے، ایک فعلیہ جملہ تھا نا، فضلتکم علی العالمین فعل سے شروع ہو رہا ہے، یہ خبر ہے انا کی اور محلاً مرفوع ہے. اب اس کے ترجمے پہ جائیں تو ساتھ ساتھ ہم نے کیا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور یا کی ندا کے ساتھ ان کو مخاطب کر رہے ہیں، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں کہ اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بچوں، یعنی حضرت موسیٰ کی جو قوم ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں انعام کے طور پر دی، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی. وہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو دیں، وہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے. ان تمام نعمتوں کا اور دوسری قوموں پر، عالمین پر جو ان کو فضیلت دی گئی، اور جس محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی کو بھیجا اور دعوت دی، اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں ان آیات میں کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ان کو ان نعمتوں کی طرف ان کی توجہ کی جا رہی ہے، اس فضیلت کی طرف توجہ کی جا رہی ہے جو اللہ نے ان پر کی ہے. تو یہ ایک تمہید تھی تاکہ اس کے بعد پھر ان سے جو اصل گفتگو ہے وہ کی جائے، اور جو اس وقت ان میں خرابیاں در آئی تھیں، جو نافرمانیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں، تو دراصل ان کی طرف ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا تھا تاکہ وہ خیال کریں اور خیال کر کے اس راستے سے ہٹ جائیں جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو بھی یہی موضوع آگے قرآن میں چلے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے کس طرح گفتگو فرماتے ہیں. اگلی آیات میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اب ان آیات میں ایک عمومی جو قاعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قیامت، حشر، انسانوں کے نامہ اعمال اور ان کے حساب کتاب سے جو متعلق ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. واو تو حرف عطف ہے، اور دیکھیں اتقوا ہے نا،
تو اس کے جو 3 حرف ہیں وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کسی سیشن میں کہ واو کاف اور یا ہے. وقع اور فعل مضارع ہے یقی. جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے انشاءاللہ ہم ابواب پڑھیں گے، تو ابھی مختصراً بتاتا ہوں کہ ایک باب ہے جس کا نام ہے باب افتعال. اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں، ابواب کے نام ان کے مصدر پہ ہوتے ہیں. افتعال مصدر ہے، تو اس کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ ہے افتعل. افتعل میں یہ واقعی ہے، جا کے جب آپ فٹ کریں گے تو یہ بنے گا ایوتقا، ایسے ہی بنے گا نا ایوتقا. تو یہ تھوڑا سا زبان کے اوپر چونکہ شکل ہے، واو بیچ میں آ گئی ہے، واو کو تو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں نا، تو یہ تا کے ساتھ ریپلیس ہوئی، 2 تا جو ہے نا اکٹھی ہو گئی، مشدد ہو گئی، تو یہ بن گیا اتقا. اب ایوتقا نہیں رہا، یہ بن گیا اتقا، اور اس کا فعل مضارع بنا یتقی. تو یتقون یعنی وہ ڈرتے ہیں، وہ پرہیز کرتے ہیں. تتقون تم ڈرتے ہو، تم تقوی اختیار کرتے ہو، تم پرہیز کرتے ہو، تم بچتے ہو، یعنی یہ سیاق و سباق کے مطابق اس کے معنی ہے. تو جو باب افتعال ہے تو اس کا جو امر ہے وہ افتعل کے وزن پہ بنتا ہے، جمع افتعلو. یہ جگہ اتقو یہ فعل امر ہے. ہم کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مضارع افعال خمسہ میں سے، اور افعال خمسہ مرفوع ہوتے ہیں نون کے ساتھ. یہاں پہ تو رفع ہٹانا ہے، معذوف کرنا ہے، اس لیے نون ہٹا دی. اتقو یومن مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ، آپ کو نظر آ رہی ہے تنوین، کیونکہ ال نہیں لگا ہوا اس لیے نکرہ ہے. اگر ال لگا ہوتا تو ہوتا الیوم. ال نہیں لگایا نا، یومن. اتقو یومن، اس دن سے ڈرو، وہ ایک دن ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے، جس کی خبر نہیں دی، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت والے دن سے ڈرو. لا تجزی، لا نافیہ ہے. تجزی یہ فعل مضارع، ہم اس کو کہیں فعل مضارع مرفوع بالضمہ المقدرہ علی الیا للثقل، کہ یا کے اوپر پیش ہے لیکن ثقل کی وجہ سے ہم پڑھتے نہیں، یعنی تجزیو ایسے ہے، لیکن چونکہ وہ زبان پہ ثقل واقع ہوتا ہے تو تجزی اس کو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہے پیش اس کے اوپر. ٹھیک ہے. نفسن یہ فاعل مرفوع ہے، فاعل مرفوع بالضمہ ظاہرہ، آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے نا، پیش نظر آ رہے ہیں ڈبل، یہ فاعل کی نشانی ہے. ان حرف جر ہے. نفسن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر، آپ نے دیکھا 2 زیریں آگے، کیوں؟ پیچھے ان لگا ہے، حرف جر لگا ہے. یہ جو شیئن ہے اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں ثانی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مفعول مطلق ہے وہ محذوف ہے، تو اس کی یہ یا تو تمییز بن رہی ہے یا اس کی صفت بن رہی ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی شخص کسی دوسری جان کے کسی طرح سے بھی کام نہیں آ سکے گا. پھر واو ہے عطف کی، لا یقبلو، اس کے اوپر غور کیجئے، یہ لا نافیہ ہے، لا نافیہ یقبلو. ابھی اس سے پہلے آپ نے کسی سیشن میں پڑھا تھا نا کہ فعل مضارع ایک تو معروف ہوتا ہے، ایک اس کا مجہول بھی ہوتا ہے، ایکٹیو وائس ہوتا ہے، پیسو وائس بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی یکتب ہے، اور یہ بھی دی تھی یقتلو. یقتلو کا مطلب ہے ہی کلز، مطلب وہ کسی کو مارتا ہے نا، تو اگر اس کو مارا جاتا ہے تو پھر ہوگا یقتلو. یعنی جو فعل مضارع کی علامت ہے تا یا الف یا نون شروع کی، اس کو آپ پیش دیں گے، اور اس کا جو عین کلمہ ہے اس کو منصوب کریں گے، مفتوح کریں گے، زبر دیں گے، تو یہ مجہول بن جائے گا. جیسے یکتبو سے یکتبو، یقتلو سے یقتلو. اب ان دونوں میں آپ فرق دیکھیں کہ یکتبو جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فاعل پوشیدہ ہے، مستتر ہے، تقدیر ہوا. جب یکتبو ہوگا تو ہم کہیں کہ نائب الفاعل مستتر ہے، وہ جو ہوا ہے پیسو وائس میں، مجہول میں وہ نائب الفاعل ہوتا ہے. تو اس میں یقبلو میں ہم دیکھیں گے کہ نائب الفاعل کہاں ہے. من حرف جر ہا ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے نا. شفاعتن یہ ہے نائب الفاعل، مرفوع بالضمہ الظاہرہ. اب یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی شفاعتن جو ہے مؤنث ہے، تو وہاں شروع میں تو تقبلو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ مؤنث کے ساتھ مؤنث، مذکر کے ساتھ مذکر. یہ کیا کہ شفاعتن مؤنث ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ مذکر، یہ ہے نا سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ جب فاعل اور فعل کے بیچ میں، یا نائب الفاعل اور فعل مجہول کے بیچ میں کوئی کلمہ آ جائے، کوئی فاصل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، دونوں کو الگ الگ کر دے، وہ اکٹھے نہ رہ سکیں، اس صورت میں آپ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس کا فعل مذکر بھی لا سکتے ہیں اگر فاعل یا نائب الفاعل مؤنث ہے، اور اس کے مطابق مؤنث بھی لا سکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. تو اس قاعدے کے مطابق
یہ یہاں پہ درست ولا يقبل منها شفاعۃ، واو پھر عطف لا یؤخذ، بالکل وہی اعراب ہے جو لا یقبل کے، تو یؤخذ یہ اصل میں کیا ہے، اخذ یاخذ فعل مضارع، تو یاخذ کا کیا ہوگا فعل مضارع مجہول، یؤخذ، یؤخذ یہ مجہول ہے، منہا من حرف جر، ہا پھر وہی ضمیر متصل ہے مبنی ہے محل مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر ہے، عادل یہ اس کا نائب الفاعل، نائب الفاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، ولا هم ينصرون، واو حرف عطف لا حرف نافیہ ہے، ہم جو یہاں پہ ہے یہ ضمیر ہے منفصل ہے محلن مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا ہے، ینصرون پھر وہی بات مجہول آ گیا، اصل میں کیا ہے نصارہ اس نے مدد کی، ینصرو تو مدد کرتا ہے، اب یہ کہیں وہ اس کی مدد کی جاتی ہے، یعنی اس کو مجہول بنائیں پیسو بنائیں، کیا ہوگا ینصرو، جمع کیا ہوگی ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یہ ایک نقشہ ہے جو بنی اسرائیل کے سامنے کھینچا جا رہا ہے قیامت کا، آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے ان کو ان احسانات کی یاد دہانی کروائی گئی، ان نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتاً فوقتاً عطا کی انعام کے طور پر، اور ان کو اللہ مہلت دیتا رہا کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں گے، صراط مستقیم پہ آئیں گے، لیکن ہر دفعہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ یاد دلانے کے بعد یہاں پہ ایک عمومی قاعدہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ جو ہولناک دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے کہ جب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور تمہارے نامہ اعمال کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا، تو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اس دن سے بچتے کیوں نہیں ہو، اس کی تیاری تم کیوں نہیں کر رہے، واتقوا یوما، بھائی اس دن سے ڈرو، کیا مطلب ڈرو، یعنی اس دن کی تیاری کر کے رکھو، یہ وہ دن ہے، یہ جو ہے نا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ پورا جملہ بن رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا جملہ دراصل یومن کی صفت ہے، یعنی اس کی صفت ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی بھی شخص دوسرے شخص کے کام کسی طرح سے نہ آ سکے گا، ممکن نہیں ہوگا نا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بے خبر ہوگا، ماں بیٹی سے بے خبر ہوگی، وہ رشتے کہ جن کا مان دنیا کے اندر کیا جاتا ہے تو وہ رشتے تقریباً ختم ہو جائیں گے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوگی، میرا کیا بنے گا، مجھے جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا ہے، میرے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، تو اس افراتفری کے عالم میں ہر شخص جو ہے وہ اس میدان کی طرف بھاگ رہا ہوگا، وہ ایک نقشہ کھینچا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس وقت کسی طرح کا کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، یہاں پہ ایک عمومی قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، عمومی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ حشر کے دن جو مالک ہے وہ اللہ ہوگا اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہاں اگر وہ کسی کو شفاعت کا اذن دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور پھر اس دن یہ بھی فرمایا کہ کسی طرح کا کوئی بدلہ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی بدلہ اس سے لیا جائے، جیسے کوئی بہت مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے، پراپرٹی چھوڑ کے دنیا میں گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہو کہ کل قیامت والے دن جیسے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ جی اتنا کچھ ہم چھوڑ کر آئے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں آپ دوزخ میں نہ ڈالیں، ہمیں جنت دے دیں، یا کوئی شخص ہے وہ بڑا عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، تو وہ کل قیامت والے دن یہ سوچ سکتا ہے نا کہ میں اپنے علم کے بل بوتے پر اس کے بدلے میں اپنی جان کو چھڑا لوں گا، تو ان تمام چیزوں کی نفی یہاں پہ کی گئی، ولا یؤخذ منها عدل، اس جان سے کسی طرح کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو یہ ایک عمومی قاعدہ تھا جو اللہ نے بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں ان کی کسی طرح کی کوئی نصرت، کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ولا هم ينصرون، ان آیات مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے کہ جس دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا ہے، باقی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کو اچھے عمل کرنے چاہیے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ قیامت والے دن اس پہ رحم اور اپنا فضل فرمائے۔ تو آج ہم انہی آیات پر اکتفا کرتے ہیں، کل اگلی آیات کی ہم ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے۔